جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، یہ قورمے اور بریانی اور پلاؤ کے بغیر 2 گھنٹے کے لیے کوئی دین کی بات نہ سن سکیں۔ اہل سنت کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، وہ تو کہے گا بھئی جو ایٹم بم ہے وہ بالکل پھینک دو تاکہ ایک نعرہ لگ جائے۔ یہ کس نے بتایا کہ بھئی داتا صاحب کے ایصال ثواب تبھی ہو سکتا ہے کہ دیکھ وہاں جا کر دو؟ تو یہ جو مخلوق ہے جو ایک رات میں اسٹار نعت خواں کو پر 1 لاکھ نشاور کر دے، تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہتے ہیں ہمارا نام لکھ دو، اگر ہماری داتا صاحب کے مائک پر تصویر بھی آ گئی تو سارا سال اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم میں قوال پیدا ہوں گے یا مفسر پیدا ہوں گے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہوتا کہ 150 کا نوٹ پھینک کر خریدا جا سکتا تو صحابہ کرام کاہے کو گردنیں کٹاتے؟ اہل سنت و جماعت نے اعلی حضرت کے مشن کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ آپ تو انٹرٹینمنٹ میں رہتے ہیں، نعتیں پڑھیں، واہ واہ کیا، خوش ہوئے، نعرے لگائے، کیونکہ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، اور کچھ یہ ہے کہ نوٹ پھینک کے عشق مصطفیٰ خرید لیتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہوتا کہ 150 کا نوٹ پھینک کر خریدا جا سکتا تو صحابہ کرام کاہے کو گردنیں کٹاتے؟ تو چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اب ہماری ترجیحات ہیں دیگیں چڑھانا، لنگر لٹانا، اور یہ جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، یہ قورمے اور بریانی اور پلاؤ کے بغیر 2 گھنٹے کے لیے کوئی دین کی بات نہ سن سکیں، بغیر لنگر کے عرس میں شریک نہ ہو سکیں، بغیر لنگر کے میلاد میں شریک نہ ہو سکیں، تو جو آقا کے نام پر 2 گھنٹے قربان نہ کر سکیں ان سے جان کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس لیے آپ کو اعلی حضرت کی ترجیحات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ادارے تبھی بنیں گے، ہر شہر میں دیکھو تو آپ کے تمام مدارس کی تعداد اور دوسروں کی ایک ادارے کی تعداد یہ کیوں ہے؟ کہ اسباب کیا ہیں؟ کہ ان کی ترجیحات اور ہیں، آپ کی ترجیحات اور ہیں۔ کئی سال مجھے ایک سیشن کی صدارت کے لیے کہا، تو اب مثلا 1 گھنٹے کا سیشن ہے سردیوں کی، عصر مغرب کے درمیان 10 پیر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا اعلان ہوتا ہے، نیچے پاؤں پکڑتے ہیں کہ بس 2 منٹ۔ اب 2 منٹ میں کوئی پیغام دے گا؟ وہ تو کہے گا بھئی جو ایٹم بم ہے وہ بالکل پھینک دو تاکہ ایک نعرہ لگ جائے۔ وہ تربیت کرے گا آپ کی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ ایک تربیتی خطاب ہو جائے، لوگوں کو کوئی میسج ملے۔ میں نے ان سے پوچھا اوقاف والوں سے کہ بھئی یہ اتنے لوگوں کو کسی کو ٹائم ملتا ہے، کسی کو 2 منٹ ملتے ہیں، یہ آتے کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، یہ تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہتے ہیں ہمارا نام لکھ دو، اگر ہماری داتا صاحب کے مائک پر تصویر بھی آ گئی تو سارا سال اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ تو اس میں کوئی مشن ہے؟ اس میں 0.001% بھی مشن ملے گا؟ وہ جو کسی نے کہا ہے جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اعلی حضرت 103 یا 110 سال پہلے اہل سنت کا رونا رو رہے تھے
تو 103 سال گزارنے کے بعد ان کی روح کو ہم نے سکون بخشا، ہم نے دین کو سمجھا، ترجیحات کو سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا انہوں نے 12 نکات دیے ہیں۔ پہلا امراء کا انفاق لوجہ الخلاق، کہ امیر جس کو اللہ نے دولت دی ہے دولت خرچ کرے لیکن نام و نمود کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، خالق کو راضی کرنے کے لیے۔ جس کا یہ ایمان ہو کہ خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اسے مخلوق کی داد کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا سنیے گا تو میں انگلینڈ بھی جاتا ہوں، اگر 50 پاؤنڈ دیے ہیں تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی 50 نسلوں کو تو جنت چھوڑ کر آئے۔ ارے بھائی تم نے اللہ کے نام پر دیا ہے، تو امراء کا انفاق لوجہ الخلاق۔ دوسرا علماء کا اتفاق جو یہاں مفقود ہے، تب مفقود تھا، آج موجود ہے۔ جو اہل سنت کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، کوئی اور مورچہ نہیں فتح کر رہے، اپنے آپ کو تتر بتر کر رہے ہیں، فساد کا شکار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا، کیا ہم نے ان پرائرٹیز کو، ان ترجیحات کو سمجھا؟ پھر امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ مدارس قائم کیے جائیں۔ تو یہ جو مخلوق ہے جو ایک رات میں اسٹار نعت خواں کو پر 1 لاکھ نشاور کر دے، اور بات سنیں اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور سب سے مجذوب مخلوق پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ اور جہاں پنجاب والے گئے ہیں، یو کے میں گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، کینیڈا میں گئے ہیں، آسٹریلیا میں گئے ہیں، جس گاؤں سے دیہات سے گئے تھے 3 نسلیں گزر چکی ہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ دین کا شعور جو پیدا ہونا چاہیے تھا نہیں پیدا ہو رہا۔ ادارے قائم کرو، مدارس قائم کرو۔ آپ اس محلے میں اگر 10 اسٹار نعت خوانوں کے لسٹ بنائیں کہ جی محفل نعت کر رہے ہیں، بلانا ہے، تو ہر ایک دے گا۔ آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جامع انوار الصفا کے لیے کہیں تو پھر نہیں ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ دادا صاحب میں ایک دیگ صبح سے لے کر شام تک 100 مرتبہ بھی جاتی ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ بھئی دادا صاحب کے ایصال ثواب تبھی ہو سکتا ہے کہ دیگ وہاں جا کر دو؟ دیگ بھی دینی ہے تو وہاں جا کر دو جہاں آپ کو اس کے مستحقین ملیں۔ ایصال ثواب دادا صاحب کو کرو گے نا، تو ایصال ثواب یہاں نہیں ہو سکتا، ایصال ثواب کہیں اور جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کلچر بنا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ترجیحات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نے فرمایا کہ مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں، تو جو طبقہ خوشگلو ہونے کی وجہ سے ایک نعت خواں کو رات میں 1 لاکھ دے، 50,000 دے، اور جو مہینہ بھر مسند پہ بیٹھ کر تفسیر قرآن بیان کرے، حدیث پڑھائے، آپ کی نمازوں کی امامت کرے، آپ کی نمازوں کی صحت کا مدار اس کی نماز کی صحت پر ہے، اس کو آپ کچھ بھی نہ دو، کہیں 10,000 دے دو، کہیں 15 دے دو، کہیں 20 دے دو، وہ بھی بڑی دینا ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم میں قوال پیدا ہوں گے یا مفسر پیدا ہوں گے؟ قوال پیدا ہوں گے یا محدث پیدا ہوں گے؟ قوال پیدا ہوں گے یا فقیہ پیدا ہوں گے؟ یہ تو تب ہوگا جب آپ ترجیحات بدلیں گے۔
تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہ بس جو ہلا کا طبقہ ہے، آتے ہیں ناتخوانیاں کرتے ہیں، نوٹ لٹاتے ہیں، باقی کاموں سے غرض نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو قائد بننا چاہیے، آپ کو مقتدا بننا چاہیے۔ مقتدی بننے کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا۔ تو مقتدا وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، مقتدا وہ ہوتا ہے جو اصلاح کرتا ہے، مقتدا وہ ہوتا ہے کہ قوم غلط ٹریک پر ہے تو اس کو پکڑ کر صحیح ٹریک پر ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں علماء گھبراتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی جس قوم کا یہ حال ہو کہ جس کو تم پیر مان رہے ہو، کم از کم اتنا تو دیکھو کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ رخ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ لیکن نہیں، شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، صاحبزادہ ہے، میرزادہ ہے، نہ جانے کیا کیا زادہ ہے۔ تو وہ کیا کرے گا آپ کا؟ تو اس کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دنیا میں آپ کو کوالٹی چاہیے اور دین کے لیے کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سب وہ کہتے ہیں جاگتے رہیو، دین کی حفاظت کرنی ہے تو جاگتے رہیو، مسلک کی حفاظت کرنی ہے تو جاگتے رہیو، اور قوال ناتخواں پالنے ہیں تو چھل کود کیجیو، آزادی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔